کسی گاؤں میں ایک عورت اپنے 5 سال کے چھوٹے بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ کچھ ماہ قبل اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، لہٰذا یہ اپنے اکلوتے بیٹے کی تعلیم و تربیت کے لیے خود ہی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، ان کے برتن مانجتی، کپڑے دھوتی۔ ان کے بڑے بڑے گھروں کو یہ اکیلی عورت تنہا صاف کرتی تاکہ اپنے بیٹے کی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکے۔ وقت گزرتا گیا، کئی سال بیت گئے اور اب اس کا بیٹا جوان ہو گیا اور وہ کسی اچھی کمپنی میں نوکری کرنے لگا اور اس کی شادی ہو گئی اور ایک پیارا سا بیٹا بھی تھا، اور یہ عورت اب بڑھاپے کی دہلیز پر دستک دے رہی تھی۔ بیٹا شادی کے بعد اور نوکری ملنے کے بعد ماں کا احترام کرنا تو دور کی بات، اس کے ساتھ ڈھنگ سے بات بھی نہ کرتا تھا۔ اس بوڑھی عورت کی زندگی میں صرف اتنا فرق آیا تھا کہ پہلے وہ غیروں کے برتن اور کپڑے دھوتی تھی، اب اپنی بہو بیٹے کے جھوٹے برتن دھو رہی تھی۔ پہلے یہ دوسروں کے گھروں کی صفائی کرتی تھی، اب یہ بہو کی ہوتے ہوئے بھی اپنے گھر کی صفائی کرنے پر مجبور تھی۔ خیر جو بھی تھا، لیکن تھی تو وہ ایک ماں۔ اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر وہ ہر دکھ جھیلنے کو تیار تھی۔ بیٹے کے پاس دولت کی کمی نہ تھی، اللہ کی دی ہوئی ہر چیز تھی، اب اس کے پاس تھی، لیکن ماں کو اس نے گھر کے ایک کمرے میں چھوڑ رکھا تھا جہاں موسم کی شدت کو روکنے کے لیے کوئی بندوبست نہ تھا، اور کئی دنوں کے بعد جب وہ اس کمرے سے جاتا تو صرف ماں کو گزرتے وقت کی محرومیوں یاد کرواتا اور تانے دینے اور لڑنے جھگڑنے کے لیے۔ اور ایک دن سردیوں کی یک بستہ شام میں اس کی ماں اپنے پھٹے پرانے کمبل میں سگڑ کر بیٹھی تھی، یہ سوچ رہی تھی کہ آج اس کا بیٹا کام سے واپس آئے گا تو اسے نئے کمبل کا کہے گی، کیونکہ اس کمبل میں اسے بہت سردی لگ رہی ہے اور اب اس کی کمزور ہڈیوں میں اس سردی کو برداشت کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے، اور اسے پورا یقین تھا کہ اس کا بیٹا اس کی یہ معمولی سی ضرورت پوری کرنے سے کوئی تعمل نہیں کرے گا۔ اور رات کو بیٹا گھر آیا تو ماں نے بڑے پیار سے اسے نئے کمبل کہا۔ بیٹا غصہ بولا، ماں ابھی میں کام سے آیا ہوں، آتے ہی تم اپنا مطالبہ لے کر آ گئی ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ کتنی مہنگائی ہو گئی ہے، ابھی تمہارے پوتے کو اسکول میں داخل کروانا ہے، اس کا یونیفارم، کتابیں لینی ہیں اور گاڑی کی قسط ادا کرنی ہے، میں نے ابھی اپنے لیے جیکٹ خریدنی ہے، تمہاری بہو کے لیے شال لانی ہے، تم تو سارا دن گھر میں ہی رہتے ہو، تمہارے کمبل کی اتنی ہے کہ ضرورت آ پڑی، ہم لوگوں نے تو باہر گھومنے جانا ہوتا ہے، تم کس طرح سے یہ سردی گزار لو، اگلے سال سردیوں سے پہلے ہی تمہارے لیے کچھ کمبل کا بندوبست کر لوں گا۔ بوڑھی ماں خون کے آنسو پی کر چپ اپنے بوجھ سا حالات کمرے میں واپس آ گئی اور پھٹے ہوئے کمبل کو اوڑھ کر ٹوٹی ہوئی چارپائی کے کونے میں سگڑ کر لیٹ گئی۔ صبح جب بیٹے کی آنکھ کھلی اور پتہ چلا کہ پچھلی رات ماں کو اللہ کو پیاری ہوگی، بیٹے نے اپنے تمام رشتہ داروں کو ماں کے جنازے پر بلایا اور ماں کے کفن دفن مہمانوں کی خاطر مددوں پر لاکھوں روپے خرچ کیے۔ جو بھی جنازے میں شریک ہوئے یہ کہنا، کاش اللہ ہر کسی کو ایسا بیٹا دے، مرنے کے بعد بھی ماں کو کتنی محبت ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں پتا تھا کہ دنیا والوں کو دکھانے کی خاطر جو بیٹا اپنی مری ہوئی ماں کے جنازے پر لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، پچھلی رات چند سو روپے کمبل نہ ہونے کی وجہ سے وہی ماں سردی میں سگڑ کر جان دے دی۔ میری عزیزو دوستو، اپنی ماں کی قدر ان جتنے جی کرو، اسی سے ہم سب کی بھلائی ہے، مرنے کے بعد قدر کی تو کیا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی سمجھ و بوجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر میری ویڈیو پسند ہے چینل کو سبسکرائب، کمنٹس، لائکس اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔